ان مقامات کے اوپر اگر خلاف حقیقت بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بڑی سوچ سمجھ کے دی گئی ہے۔ گھر ایک ادارہ ہے، گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ اسلام کی بنیادی اکائی ہے، یہ اتنا عظیم الشان ادارہ ہے کہ اس کو توڑ دینے والے کو ابلیس آدم جو شیطان آدم ہوتا ہے وہ آ کے شاباش دیتا ہے کہ تو نے گھر توڑا، تجھے اہلن و سہلن مرحبا، تجھے لبیک ہے، اس کو شاباش دی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ اسلام کا بنیادی یونٹ ہے، بنیادی اکائی ہے۔ جن تین جگہوں پہ خلاف حقیقت بات کرنے کی اجازت موجود ہے ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر مبالغہ کر رہے ہیں۔ ہرگز کسی بھی قسم کے مبالغے کی بات نہیں ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ دشمن کے سامنے آپ کھڑے ہوں، خلاف حقیقت بات کہنے کی اجازت ہے۔ جنگ ہے، اس کے اندر خلاف حقیقت پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دوسری بات، دو مسلمان بھائیوں میں اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، چونکہ اس کے ساتھ پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، یہاں پہ خلاف حقیقت بات کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کئی مرتبہ باعث اجر و ثواب ہے کہ کہا جائے وہ تو تیرے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھتا ہے، وہ تو تیرے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتا، اس نے تو کبھی تیرے بارے میں کوئی بات کی ہی نہیں۔ یہ خلاف حقیقت بات کرنا دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آپس میں صلح کر لیں، اس کی نہ صرف اسلام میں اجازت ہے بلکہ اس کو باعث اجر و ثواب کہا گیا۔ تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جس کے اندر ہم اپنی معاشرتی رسم و رواج کی وجہ سے بہت حیادار بنتے ہیں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں، لیکن انہوں نے مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو اپنی بیوی ابتداءً نئی شادی ہوئی ہے، ابھی محبت کا، الفت کا، مودت کا رشتہ قائم نہیں ہوا، آپ کو اجازت ہے آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں اور اس کو کہیں میرے دل میں تیری بڑی عزت ہے، میرے دل میں تیری بڑی محبت ہے، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے خوابوں کی شہزادی ہے، تو میرے جگر کا قرار ہے، نور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس بات کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی ہے؟ اگر خلاف حقیقت بھی کہہ رہا ہے تو ایک وقت آئے گا اس کے دل کے اندر اللہ یہ محبت پیدا کر دے گا۔ خلاف حقیقت کہنے کی اجازت دی جا رہی ہے، یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر سچ نہیں بولا جاتا۔ اللہ کی قسم کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، کہ کہیں اظہار کیا تو میرے سر پہ نہ چڑھ جائے، کہیں اظہار کیا تو ایسے نہ ہو جائے، کہیں اظہار کیا والدین کے سامنے کروں گا، اس کے ساس سسر کے سامنے مائنڈ کریں گے، دیوروں کے سامنے مائنڈ کریں گے، معاشرے میں اس کی اچھائی کروں گا، اس کے کھانے کی تعریف کروں گا، ہائے لوگ کہیں گے بیوی کے نیچے لگا ہوا۔ نبی محترم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے۔ نبی کریم سینکڑوں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، درمیان میں آپ سے پوچھا گیا کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہستی کون سی ہے؟ بتائیے، شرم و حیا کے جو سٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہیں وہ کہاں سے حاصل کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ڈرے، بغیر جھجکے سب کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ عائشہ، مجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی شخصیت ہے تو اس شخصیت کا نام عائشہ ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ ہماری مراد یہ نہیں تھی، ہماری مراد یہ تھی کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یہاں پہ رکیے، سوچئے، ہم نے اپنے گھروں کے اندر کیا سٹینڈرڈ متعین کیے ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں مردوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا عائشہ کا باپ لگتا ہے۔ بتائیے، کہہ سکتے تھے نا ابو بکر لگتا ہے، کہہ سکتے تھے نا یار غار لگتا ہے، کہہ سکتے تھے نا صدیق اکبر لگتا ہے، کہہ سکتے تھے ثانیہ سنین لگتا ہے، کہہ سکتے تھے مجھے میرا سسر سب سے زیادہ پسند ہے۔ کس کے ساتھ نسبت کی؟ حضرت عائشہ کے ساتھ نسبت کی، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ یہ
इतना नाजुक रिश्ता है, इसके अंदर अगर तुम्हें मुबालगा, झूठ, खिलाफे हकीकत बात करनी पड़े, तुम अपनी बीवी के दिल में ये बात डालो कि तुम सबसे ज्यादा वफादार और सबसे ज्यादा उसको मोहब्बत करने वाले हो। वजह क्या है? इसकी इल्लतें भी मुहद्दिसीन ने बयान की हैं। ये कोई जो हिकमतें होती है ना हदीस के अंदर, ये बिला वजह नहीं होती। याद रखिए, औरत जात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हिस्से ज़कावत पैदा की हुई है। वो क्या हिस्स होती है? एक हिस्स है औरत के अंदर, चाहे जितनी मर्जी नेक सालिहा इबादत गुजार हो, कोई बंदा उससे इजहार मोहब्बत करे, नेक होगी रिजेक्ट करेगी, अच्छी होगी बुराई को मुस्तरद करेगी, टोकेगी, रोकेगी। लेकिन अल्लाह ने औरत की फितरत में यह बात रखी है कि जो बंदा उसकी तारीफ करता है उसके लिए अल्लाह औरत के दिल में जगह बना देता है। मुहद्दिसीन ने ये बाब लिखे हैं कि ये औरत की सिन्फ के अंदर ये बात कुदरती और फितरी तौर पे वदीयत कर दी गई है। फिर होता क्या है? तू और मैं शर्म की वजह से अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत नहीं कर रहे, लेकिन चौक चुराहे में खड़ा एक बदबख्त, इज्जतों का लुटेरा, बद किरदार इंसान नेक सालिहा पाक बाज औरतों से मोहब्बत का इजहार करता है। वो समझती हैं नाउद बिल्ला वो तो इज्जत के दर पे है, वो तो कुछ और मकासद के तहत इसके पीछे है, उसकी ख्वाहिश तो शहवानी है, वो तो और किस्म की ख्वाहिशात का शिकार है। लेकिन औरत समझती है शायद मेरे शोहर से ज्यादा तो यही हाल करने वाला है। हम बेटियों को, बच्चियों को, भाई अपनी बहनों को वो अल्फाज नहीं बोलते आज मुआशरे के अंदर जो बाहर का उबाश बेईमान लड़का चैटिंग करते हुए लड़कियों को मैसेज कर रहा होता है, और बेटी भी समझती है मेरे बाप ने तो कभी इतने उल्फत और प्यार से ना मुझे गले लगाया, ना मुझे बोसा दिया, ना मेरा माथा चूमा, ना मेरे सर पे हाथ रखा। शायद यही बेईमान सबसे ज्यादा मेरे साथ मुखलस और मोहब्बत करने वाला है। शिकार हो जाती हैं आप और मैं। हम कहां पे उसवाए रसूल को के ऊपर चलने वाले हैं? मुझे बताइए। और औरतें भी ये बात याद रखें, अल्लाह की कसम कुरान पाक की आयत है, पहले भी आपके सामने रखी है, अर्रिजालु कव्वामून, जो मियां बीवी के ताल्लुक के अंदर ये जो वाहिद रिश्ता है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को हाकिम बनाया है। आपके सामने उस दिन ये बात रखी थी, चारों रिश्तों के अंदर माँ बाप में से माँ अफजल, बेटा बेटी में से बेटी अफजल, बहन भाई में से बहन अफजल। हाँ, मियां बीवी के अंदर अल्लाह ने खामंद को अफजलियत दी है, फजीलत दी है, क्योंकि ये अल्लाह की तकसीम है, ये अल्लाह ने तकसीम बनाई है। और इस तकसीम की एक वजह अल्लाह ने बिमा फद्दल अल्लाह, कि जो अल्लाह ताला ने बास को बास के ऊपर फजीलत दी है, एक बात। और दूसरी बात व बिमा, जो दूसरी बात है वो खर्च करने की है। मैं आपको एक आम मिसाल देता हूं, ये जो आजकल दौरे हाज़िर में फेमिनिज्म का बड़ा चर्चा है, फेमिनिज्म का बड़ा गुलगुला और शोर है, औरत मर्द बराबर 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 बराबर। और मेरे भाइयों, ये जो मैनेजमेंट होती है ना, मैनेजमेंट, इसके अंदर तो मर्द भी मर्द के बराबर नहीं होता। कई मर्तबा एक स्कूल का चौकीदार कि मैं मर्द हूं, मैं प्रिंसिपल के बराबर हूं, आज के बाद मुझे प्रिंसिपल लगा दिया जाए। बताइए, ये अकल और मंतक की बात है? मैनेजमेंट के अंदर तो मर्द भी मर्द के बराबर नहीं है, सलाहियतों का फर्क है। तो मैनेजमेंट, घर की मैनेजमेंट, अल्लाह ने उसके अंदर मर्द को हाकिम मुतय्यन किया है। ये औरत ही बेवकूफ है जो अपने सरदार को, अपने सालार को, अपनी आंखों के ताज को, अपने सरताज को बादशाह बनाने की बजाय खुद मलका बने। असूल तो ये है कि अपने हामंद को बादशाह समझे, खुद उसकी मलका कहलाए। हामंद को गुलाम बनाना है, हामंद को नीचा दिखाना है, हामंद को मुलाजम रखना। फिर तू किसी बादशाह की बीवी नहीं, मुलाजम की बीवी है, तू किसी खादम की बीवी है। ये कितनी बेवकूफी की बात है। खुद अपने आप को औरत डिग्रेड कर रही होती है। अगर हामंद का इज्जत और एहतराम करके उसको बादशाहों की तरह रखेगी, वो अगर तेरा बादशाह है तो तू उसकी मलका है। अगर तू ही उसको मुलाजम रख रही है, अगर तू ही उसको खादम रख रही है, तो तू एक खादम की बीवी है। ये अजीबो गरीब फलसफा मुआशरे के अंदर बराबरी 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 के जो मकामात हैं वो आपने समझे ही नहीं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 رشتوں میں عورت کو افضل کہا ہے، برابر کہاں کا ہے؟ ماں 3 گنا زیادہ باپ سے افضل ہے، بیٹی کئی گنا زیادہ بیٹے سے افضل ہے، بہن بھائی سے افضل ہے۔ ایک رشتے کے اندر جہاں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے وہاں پہ بھی نہیں ماننا۔ اور میری بہنیں بیٹیاں اس بات کو سمجھیں، غور و فکر کریں کہ آپ کے خامند آپ کو جو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اللہ کی قسم قرآن پاک میں اتنی سخت وعیدیں ہیں انسان حیران رہ جاتا۔ ہن لباس لکم، عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت رشتے میں مزین کیا قرآن پاک میں، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لباس ہو، ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنی ہے۔ ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، سب سے پہلے خامن کے کپڑے اتار کے عورت اپنے گھر میں پل پل کی خبریں پہنچا رہی ہے۔ خامن ہے باہر نکلے، نعوذ باللہ جو تنہائی کے پرائیویسی کے معاملات ہیں دوستوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ یہ بے ضمیر ہے، یہ بے غیرت ہے، اس نے اپنی بیوی کو خود لوگوں کے سامنے برہنہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات بڑی تلخ لگے گی کئی لوگوں کو، یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں کی تربیت کے لیے عورت کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم مینیجر مقرر کر دیا ہے، گھر کا مینجمنٹ کا سربراہ مرد ہوگا، یہ اللہ رب العزت نے مردوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور مینجمنٹ کی اس ڈیوٹی کو اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو حدیث یہ بھی ملتی ہے جو کوئی مینیجر اپنے ملکی معاملات کا کسی عورت کو بنا لے، یعنی مینجمنٹ کا جو بنیادی طور پہ ادارہ ہے اس کی اصل ذمہ داری اللہ نے دی مردوں کو ہے، اور بعض ممالک عورت کو یہ مینجمنٹ بھی دے دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی مینیجر، جس کی حکمران، جس کی اعلیٰ ترین عہدے کے اوپر عورت فائد ہو جائے۔ عورت کا کیا کام ہے؟ یہ بھی بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بعض لوگ شاید سمجھیں گے کہ ہم عورتوں کی اس قسم کی جابوں کے خلاف ہیں۔ عورت ٹیچر کی ڈیوٹی سر انجام دے گی، اگر وہ ٹیچر نہیں بنے گی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں۔ عورت ڈاکٹر بنے گی تاکہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کا پردہ محفوظ رہے، عورت نرس بنے گی تاکہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کا پردہ محفوظ رہے۔ ان تمام شعبوں کے اندر عورت کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ عورت یہ تمام شعبوں میں تعلیم لے سکتی ہے، لیکن اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ گھر کی مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات کے اوپر عورت کو ضرب لگانے کی اجازت دی ہے ان میں سے ایک مقام فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے، ایسی عورت کو مرد ضرب لگا سکتا ہے جو خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی ہے۔ نعوذ باللہ، بدکاری کرنے نہیں، برائی کرنے نہیں، صرف اجازت کے بغیر نکل گئی ہے۔ آپ بتائیے جس اسلام کے اندر مرد کا یہ حق رکھا گیا ہے کہ عورت نفلی روزہ بھی رکھنا چاہتی ہے تو خامن سے اجازت لے، اے میرے سرتاج کل میں نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہوں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ خامن اجازت دے تو اللہ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے، ورنہ اس کا روزہ ہی قبول نہیں، ورنہ اس کا روزہ ہی قبول نہیں اگر خامن اجازت نہیں دے رہا۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیں، آج یہ بھی بات ہے مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ یہ گھر جا کے یہ صرف لیکچر سن کے اس کو فراموش نہیں کرنا۔ اور میرے بھائیوں، جو عورت بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دیتا ہوں، گھر سے نکل رہی ہے کس کام کے لیے؟ مسجد میں آنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، مسجد میں جو بندہ خیر کے لیے آتا ہے یا خیر سکھانے کے لیے یا خیر سیکھنے کے لیے، اس کو پورے کے پورے حج کا ثواب ہوتا ہے جب وہ روانہ ہوتا ہے۔ مسجد میں پہنچ کے اجر و ثواب کیا ہوگا آپ خود اندازہ کیجئے۔ عورت مسجد کے لیے آ رہی ہے، یہ دنیا کی مقدس ترین جگہ ہیں، دنیا کے اندر بہترین جگہ مساجد ہیں۔ عورت مسجد میں آئی ہے، کس لیے آئے گی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اس نے اپنے کپڑوں پہ ایسی خوشبو لگائی ہے، اس نے اپنے جسم پہ ایسی خوشبو لگائی ہے، حجاب کے اندر ہے، نقاب کے اندر ہے، خوشبو ایسی ہے جو غیر محرم کے ناک سے ٹکراتی ہے۔ لا محالہ طور پہ جب کسی غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی کیا ہوگا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا،
کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے اچانک اس کی طرف نظر التفات کی، اس کی طرف مڑا۔ ابھی وہ حجاب میں ہے، ابھی وہ نقاب میں ہے، اللہ کے گھر میں آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ خوشبو کسی غیر محرم کے ناک سے ٹکراتی ہے تو مسجد میں آنے والی عورت تو گھر جا کر غسل جنابت کر، گھر جا کے غسل جنابت کر۔ کس وجہ سے؟ اور میرے بھائیوں، اس وجہ سے کہ نظریں اس کی طرف متوجہ ہوئی ہیں، اور نظریں بھی نگاہ زنا کرتی ہیں، یہ بھی حدیث ہے، نظر بھی زنا کرتی ہے، اور نظر کا زنا صرف دیکھنا ہوتا ہے۔ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا صرف ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں شرمگاہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے اور تکذیب بھی کر دیتی ہے، یعنی اگلا مرحلہ بات کا ہے۔ یہ عورت تو مسجد آ رہی ہے خوشبو لگا کے اللہ کے پسندیدہ مقامات کے اوپر۔ اب اس طرح کی باتیں جب میڈیا پہ کی جائیں نا، دل بند ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا ماحول ہے، یہ کون سا معاشرہ ہے، یہ کیسی شرم ہویا ہے۔ ہاں صحیح حدیثیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اگر عورت معاذ اللہ بازار کے اندر، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، بات آئی ہے ضمنی، تو بازار میں عورت جائے، ہمارے بعض بھائی بازاروں میں جانے دیتے ہیں، بازار میں جانے کی کوئی پابندی نہیں، مسجد میں جی عورت نہ آئے، مسجد میں جی عورت نہ آئے، کیوں جی؟ بازار میں چلی جائے، پہلے بازار سے روکو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بازار میں جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے معاشرے میں، محلے میں، علاقے میں، اور وہ خوشبو اگر غیر محرم کے ناک سے ٹکراتی ہے، یہ ان عورتوں کی بات نہیں ہو رہی جو فاحش ہیں، جو بری ہیں، جو اس نیت سے نکلی ہیں کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، جو ان کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ ایک طویل باب ہے، ان کے عذاب اور وبال مختلف ہیں، کہ جو مائل کرنے والی ہیں، جو بن سنور کے نکلی اس لیے کہ لوگ متوجہ ہوں، یہ حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے۔ بس خوشبو لگا کے نکل گئی ہے، بد احتیاطی کر لی ہے، اسلامی شاعر کا ادراک اور شعور نہیں ہے، خاوند کی بات نہیں مانی، خوشبو لگا کے گھر سے نکل گئی ہے، بازار میں پہنچی ہے، غیر محرم کے ناک کے ساتھ اس کی اگر خوشبو ٹکرائی ہے، اس کو غسل جنابت کا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا فہیا زانیہ فہیا زانیہ فہیا زانیہ۔ چاہے اپنے آپ کو جتنی مرضی نیک سمجھتی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امت کی یہ بیٹی زانیہ ہے۔ بتائیے ابھی یہاں پہ مائل کرنے والے آلات اور ٹول نہیں ہیں، اس لیے شوہر کو اجازت دی گئی ہے کہ اس طرح اگر کوئی عورت گھر سے بغیر اجازت کے نکلتی ہے، اس کو تادیباً ضرب لگائی جا سکتی۔ جو عورت بات آئی ہے، پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیکچر کے بعد میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے صرف خاوند کے حقوق بیان کی، آپ نے کئی مرتبہ عورتوں کے حقوق بیان کیے جائیں، بھائی کہتے ہیں آپ نے صرف بیویوں کے حقوق بیان کیے۔ یہ اعتدال ہونا چاہیے، افراط و تفریط اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بھائی بھی سوچیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اتنے وفادار تھے۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ سے زیادہ وفادار شوہر کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ کو دنیا سے گئے ہوئے عرصہ بیت گیا، حضرت خدیجہ کی بات نبی کریم اتنی کیا کرتے تھے کہ میری جوان سوتنے بھی موجود تھی، لیکن مجھے کبھی کسی کے ساتھ اتنا رشک اور حسد والا معاملہ نہیں ہوتا تھا جتنا حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ نبی محترم نے ایسی وفا کی، جب بھی عید آتی آپ کہتے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھیجو۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ نبی کریم نے ایسی وفا کی، ایک عورت آئی، نبی کریم نے اس کو پروٹوکول دیا، اس کا استقبال کیا، اس سے حال چال پوچھا، کہا اماں جی بیٹھیے، اماں جی یہ کیجئے۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ نے آج تک اتنا پروٹوکول کسی کو نہیں دیا۔ عائشہ تجھے پتہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے گھر کے سامنے رہا کرتی تھی، میں اور خدیجہ جہاں رہتے تھے یہ خدیجہ کے دور میں بھی آیا کرتی تھی۔ صرف یہ بات، خدیجہ کے دور میں بھی آیا کرتی تھی۔
امی عائشہ بیان کرتی ہیں اتنا وفادار شوہر میں نے آج تک نہیں دیکھا. ایک دن خالہ بنت خویلد داخل ہوئی, کہا السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گیا. کہا خالہ تیری آواز نے مجھے خدیجہ کی آواز یاد کروا دی ہے. ایک لمحے کے اندر حضرت خدیجہ کی کتنی ادائیں اور وفائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سے گھوم گئی. ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا. اسی طرح جب ابو العاص پکڑے گئے, حضرت زینب نے اپنا ہار نبی محترم کو بھیجا, اور لوگوں آپ اور میں اگر اسوہ رسول پہ چلنا چاہتے ہیں تو کامل طور پہ چلیں. یہ نہیں کہ صرف عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق. اپنی بیویوں سے وفا ایسی ہے, اللہ کی قسم جب قیدیوں کو چھڑانے کا معاملہ آیا, ہار پہنچتے پہنچتے نبی کریم کے ہاتھ میں آ گیا. نبی کریم نے اس ہار کو دیکھا, نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہائے یہ خدیجہ کا ہار ہے جو کبھی میں نے خدیجہ کے گلے میں دیکھا تھا. آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ابو العاص بڑا اچھا دماد ہے, اگر اجازت دیتے ہو میں اپنی خدیجہ کا ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں. حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کیا کرتے تھے. امی عائشہ کہتی ہے ایک دن مجھے غصہ آ گیا, میں نے کہا آپ قریش کی اس ادیڑ عمر عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے قریش کی نوجوان اور خوبصورت بیویاں آپ کے نکاح میں دے دی ہیں. کہا نبی محترم کی پیشانی کے اوپر بل آ گئے. کہا تمہیں کیا پتا خدیجہ کون تھی؟ خدیجہ وہ تھی جس نے مال کے ساتھ میری مدد کی. جس وقت لوگ مجھے جھٹلاتے تھے وہ گھر میں واحد عورت تھی جو میری تصدیق کیا کرتی تھی. جس وقت لوگ مجھے برا بلا کہا کرتے تھے وہ واحد عورت تھی جو میری نعت کو بیان کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ نے کہا نبی کریم نے جب مجھے ڈانٹ دیا اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی خدیجہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی خواہش ہی دل سے نکال دی. نبی کریم بیویوں کے ساتھ بھی وفادار. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس کے اندر اسی موضوع کے ساتھ مختلف اور ڈائمنشن اور اینگل کا ذکر کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.